बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ पाकिस्तान को एक और आग और जंग की तरफ लेकर जा रहा है। वो जंग है अफगानिस्तान की। जी हाँ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहता है कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 अब अफगानिस्तान है। इंडिया की जान छूट गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, अब अफगानिस्तान हमारा पहला दुश्मन है। हमने कहा, हजूर ज़रा रुकिए, हम भी दिमाग रखते हैं, हम सोचते हैं और आपसे पूछते हैं। ये लाजमी नहीं है कि हम गुलामों की तरह आप जो कहे तस्लीम कर लें। हमें अच्छी तरह याद है 24 और 25 दिसंबर 1979 को जब रशियन अफवाज अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर हमलावर हो चुकी थी, तो इस मुल्क पर एक फ़ौजी जर्नल ज़िया उल हक की हुकूमत थी। उसने सऊदी अरब और पाकिस्तानी जो मुल्ला हैं उनके साथ मिलकर जिहाद का ऐलान कर दिया और फिर पूरे मुल्क में जिहादी कैंप कायम हो गए। पाकिस्तान के हाजिर सर्विस फ़ौजी लोगों को जिहाद की तालीम देते, तरगीब देते, मदरसों में लोगों को तैयार किया जाता और फिर इन लोगों को काबल भेज दिया जाता कि आप जन्नत कमा के आएँ। यूँ पाकिस्तान जन्नत का दरवाज़ा बन गया कि जहाँ से जिहादी ट्रेंड होकर अफगानिस्तान चले जाते और लड़ते। ये इतना बड़ा क्रेडिट था कि इसके लिए एक हदीस शरीफ बार बार पाकिस्तान के दरसी कुतब में पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाई जाती और पीटीवी पर नशर की जाती कि तमाम मुसलमान एक दीवार की मानद हैं। अगर दीवार की एक ईंट को कोई ज़रब पहुँचती है तो दूसरी ईंट भी उससे मुतासर होती है। लिहाजा अफगानिस्तान पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। और तो और पाकिस्तान का एक जो जनरल था, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, इसको कहा गया कि ये वो जनरल था जिसने ऐसी ऐसी कामयाब चालें मुरतब की कि जो रशिया था वो भाग गया। लिहाजा फातेह जो अफगानिस्तान था वो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान था, जिसका क्रेडिट दिया जाता है और आज भी यही पढ़ाया जाता है, जबकि जनरल ज़िया उल हक को मुस्लिम उम्मा का लीडर। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक थी। ज़िया उल हक के मरने के बाद ये पॉलिसी पाकिस्तान फिर भी जारी रहता है और पाकिस्तान का वज़ीर दिफा मौजूदा पीपल्स पार्टी का जो उस टाइम था नसीरुल्लाह बाबर, उसने बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कहा था कि ये जो तालिबान हैं ये तो पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमने इनको ट्रेंड किया है। और फिर पूरी दुनिया हमें कहती रही कि अफगानिस्तान के तालिबान दहशतगर्द हैं, आप तस्लीम ना करें। लेकिन हमने पूरी दुनिया को एक तरफ रखते हुए यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने उनको ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उनके सफारतखाने इस्लामाबाद में कायम कर दिए। इस वक्त तक अफगानिस्तान के जो तालिबान थे, अफगानिस्तान की जो कौम थी, वो पाकिस्तानियों की दोस्त नंबर 1 थी। फिर यकया क्या होता है कि पाकिस्तान में यहीं खुदकुश बमबार पाकिस्तान के शहरों को हिलाना शुरू कर देते हैं। अब फिर भी वो हमारे दोस्त ही रहते हैं। जब अमेरिकन अफगानिस्तान से शिकस्त खाने के बाद चले जाते हैं तो इस बात का क्रेडिट भी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सियासतदान और हुकूमत और स्टेट ये कह कर लेती है कि हमने अफगानियों को आज़ादी दिलाई। फिर सिर्फ 2 साल के बाद हमें ये पता चलता है, जब हमारे ही अपने देवबंद मसलक के तालिबान वहाँ पर बरजमा हो जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन नंबर 1 हैं यही अफगानी हैं। अब आपने ये हिस्ट्री सुनने के बाद इधर ही रुक जाना है। अब हम आपको बताते हैं कि कितनी खौफनाक साजिश तैयार हो रही है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने बगराम एयर बेस वापस लेना है। ये वही एयर बेस है जो पाकिस्तानियों ने अमेरिका से छीना था और इसके बदले में इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे कि चलो बगराम ना सही तो हमें ये पाकिस्तान में कोई अड्डा मिल जाए। तो इमरान खान ने उस पर कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब अड्डों की आप अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। इमरान खान का ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली नॉट, ये अमेरिका और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान ऐसी दीवार तामीर कर गया कि फिर कोई वज़ीर आज़म या कोई फ़ौजी सरबराह अब
امریکہ کو اڈے دینے کا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ پاپولر جو لیڈر تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے۔ اب افغانستان پر امریکہ حملہ کرنے والا ہے۔ اب امریکہ حملہ کرنے والا ہے تو ہم، کیونکہ امریکہ کے اتحادی ہیں، تو ہم نے پھر یہ سوچ لیا ہے کہ ہم افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیں گے، جیسے پرویز مشرف نے دیا تھا۔ اب ہمارا ساتھی کون ہے؟ سعودی عرب۔ سعودی عرب کس کا حمایتی ہے؟ طالبان کا۔ پاکستان کس کا حمایتی تھا؟ طالبان کا۔ امریکہ کے ہم دشمن تھے، اب اسی مہینے میں ہم امریکہ کے پھر اتحادی ہو گئے ہیں اور پھر افغانیوں پہ بمباری ہونے والی ہے۔ جب کسی ملک پر بمباری ہوتی ہے تو حضور انور وہاں کے لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور افغانستانی جو لوگ ہیں، افغانی جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جو نصف صدی ہے یہ ثابت کر ڈالا ہے کہ وہ لڑنا جانتے ہیں۔ اب حملہ ہوگا، پھر حکومتیں ختم ہوں گی، پھر کوئی نہ کوئی وہاں پر حکومت لائی جائے گی کابل میں، تو یہ جو طالبان ہیں یہ کس کو سب سے بڑا دشمن تصور کریں گے؟ پاکستان کو۔ امریکہ تو بیٹھا ہے 7 سمندر دور، اس کا تو انہوں نے بگاڑنا کچھ نہیں ہے۔ اب خودکش بمبار کہاں پر آئیں گے؟ پشاور، کراچی، اسلام آباد، لاہور اور ہمارے کنٹونمنٹ علاقوں میں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس آگ کی طرف ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان اس قابل ہے کہ وہ امریکہ کو انکار کر سکے کہ ہم آپ کی اس نیو جنگ میں پراکسی نہیں ہوں گے؟ تو ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے اس نقطے کو ادھر ہی سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب آپ چلتے ہیں جنرل عاصم منیر کے ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والی ملاقاتوں اور ناشتے کی طرف۔ امریکہ میں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ امریکہ میں کسی کو مفت ڈنر نہیں کرایا جاتا، تو پھر پاکستان کے فوجی جنرل کو کیسے مفت میں ناشتہ یا ڈنر مل سکتا ہے؟ اب یہ جو کڑیاں ہیں اب آپ نے ملانی ہے۔ اگر تو پاکستان امریکہ کی اس پراکسی میں فرنٹ لائن کا اتحادی بنتا ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے معاہدے کے ساتھ ہوا ہے، تو پھر یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، جب اس کی بھی کھلیں گی گرہیں تو بہت سی چیزیں ایسی اشکار ہوئیں گی جس کا تعلق آنے والے دنوں میں اور سالوں کے لیے ہوگا، اور وہ پاکستانیوں کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گا۔ ویسے یہ معاہدہ بہت اچھا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کی سلیکٹڈ حکومت نے یا الیکٹڈ حکومت نے اس کو نہیں بنایا، سلیکٹڈ لوگوں نے بنایا ہے، اور کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، نہ کسی کو پتہ ہے اس معاہدے میں کیا ہے، تو پھر اس کے جو کنسیکوینسز ہیں اس کے بارے میں یا اس کی جو شرائط ہیں اس کے بارے میں ڈیبیٹ ابھی بقایا ہے۔ چلو، اب امریکہ جو ہے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے لیے طالبان کی حکومت کو جب ختم کرے گا تو اس کے ٹروپس کہاں پر لینڈ کریں گے؟ سمپل سوال ہے۔ چاروں طرف سے تو لاک ہے۔ ایران تو امریکہ کو گھسنے نہیں دے گا کیونکہ اس نے ابھی جنگ لڑی ہے۔ اب بچ جاتا ہے پاکستان یا ادھر سے جو ریاستیں ہوئی ہیں، وہاں سے آنے کے لیے موضوع نہیں ہے، ٹروپس داخل نہیں ہو سکتے، جہاں کابل بھی نزدیک ہے اور جو پہاڑوں کے راستے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو امریکن فوجیوں کا ایئر بیس ہوگا تو وہ پاکستان ہی ہوگا۔ تو پاکستان میں پہلے ہی جو حالات ہیں، اب آپ دیکھ لیں، بلوچستان کے دیکھ لیں، خیبر KP کے دیکھ لیں، کوئی موضوع نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں کے لیے یہ جو سچویشن ہے آنے والے چند مہینوں اور سالوں میں انتہائی خوفناک ہے کہ یہ خطہ ایک ایسی جنگ میں جانے والا ہے جس میں امریکہ کا کچھ نہیں بگڑنا، اس میں پاکستانیوں کے لیے تباہی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان اس ٹائم جیل میں کیوں بند ہے۔ پاکستان میں واحد ایک لیڈر ہے عمران خان، جو بار بار جیل سے کہہ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی جائے، افغان طالبان سے ملے، وہاں کے جو سردار ہیں ان سے ملے اور پیس ٹاکس کرے ان بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان اور پاکستان کے لوگ۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ جب یہ آگ لگے گی تو بالکل برباد کر کے رکھ دے گی، لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا، تو وہ صرف اور صرف
یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کلیہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ عمران خان کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے کہ یہ آگ جلا کر بسم کر دے گی پاکستان کے شہروں کو، پاکستان کے شہریوں کو، اور پھر کوئی سلامت نہیں رہے گا، ہماری سب چیزیں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیشہ چیونٹیاں ہی کچلی جاتی ہیں۔ اب دوسری طرف آگ ہے اور اس کے دوسری طرف پاکستان کی غریب عوام کھڑی ہے۔ فیصلہ عوام کو تو کرنا ہی نہیں ہے، نہ ان سے پوچھنا ہے۔ ہاں البتہ جنگی ترانے بجیں گے، کوئی ایک دو مولوی آ کے حدیثیں اور آیتیں قرآن سے نکال کر اپنی مطلب کی پڑھائے گا، اور پھر سب سے پہلے پاکستان جو مشرف نے لگایا تھا اسی نعرے کے نیچے ہم اسی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار رہیں گے۔ تو پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پالیسیاں آپ ذرا دیکھیں کہ یہ پالیسیاں جو 50 سال تک پاکستانیوں کو یہ باور کرواتے رہے کہ افغانی ان کے بھائی ہیں، 50 سال کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ افغانی ان کے دشمن نمبر 1 ہیں۔ ان افغانیوں نے پاکستانیوں سے مارکیٹیں چھینی، پاکستانیوں سے شہری علاقوں میں رہائش گاہیں چھینی، روزگار چھینا، ان کو کلاشنکوف کلچر اور منشیات دیا۔ یہ سب کچھ پاکستان کا ایک فوجی جنرل ضیاء الحق دے کے گیا، اور اس کے بعد یہ جو کنٹینیویشن ہے یہ جاری رہی۔ لیکن اب جب وہاں پر حالات نارملائز ہوئے ہیں اور ہمارا کام بنتا تھا کہ ہم سفارتکاری سے ان لوگوں کو پش کر کے اپنے معاملات سیدھے کریں، ہم ایک اور جنگ میں جانے والے ہیں۔ تو یہ جنگ، یہ بارود پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔